اشعار امید ابھی کچھ باقی ہے، ایک بستی بسنے والی ہے، جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو، جینا بھی کوئی جرم نہ ہو، وہاں خون کی ہولی عام نہ ہو، دل سب کا سب سے صاف ملے۔ اب جن گیسٹ اسپیکر کو ہم بلانے جا رہے ہیں، میں ابھی کچھ دن پہلے ہی ان سے ملی تھی۔ ون آف دا موسٹ پرومیننٹ پرسنالٹی اینڈ انفلوئنشل پرسنالٹی اور موسٹ ہمبل لیڈی۔ سو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ممبر آف پروونشل اسمبلی آف پنجاب مس سمابیہ طاہر۔ اچھا جی، میری تقریر بعد میں ہوگی۔ سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ جتنے اسٹوڈنٹس جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، پلیز آپ سب لوگ اپنے موبائل کی لائٹس آن کریں گے اور ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے قربانیاں دی اس پاکستان کے لیے، جنہوں نے قربانیاں دی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، جنہوں نے قربانیاں دی پاکستان کے لیے۔ تو آپ سب اپنی لائٹس آن کریں۔ Thank you so much everyone. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور بے شک
تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب یہاں پر آئے، اور اس کے بعد تمام آرگنائزرز کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں یہاں انوائٹ کیا کہ اتنے پریشیس ایونٹ میں ہم کچھ بات کر سکیں آپ لوگوں سے، کچھ آپ کی سنیں، کچھ اپنی سنائیں، کیونکہ کچھ ہو نہ ہو لیکن ہمارے درمیان جو کنیکشن ہے وہ ہمارا ملک ہے پاکستان، اور میرے خیال میں اس کنیکشن کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں جو شاید ہم کہیں اور بیان نہ کر سکتے ہوں، وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ملک ہمارے درمیان وہ مضبوط کڑی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، میں پیس پہ بھی بات کروں گی لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں، بیکاز آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ آپ جتنے اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں آپ لوگوں کو کچھ ایسے ٹپس، کچھ ایسی باتیں کہ جو میں نے اپنی زندگی میں اپنائیں، اینڈ ایف آئی ایم اسٹینڈنگ ہیئر ٹوڈے ان فرنٹ آف یو، وہ صرف انہی چند باتوں کی وجہ سے کہ اللہ نے مجھے مقام دیا، اللہ نے اگر مجھے یہ رتبہ دیا تو اس کی وجہ شاید وہ چند باتیں تھیں کہ جن کو میں نے ہمیشہ مضبوطی سے اپنے اندر سمو کے رکھا، جو میرے والدین نے مجھے سکھائی تھی، جو میرے ٹیچرز نے مجھے سکھائی تھی، جو میری کمیونٹی نے مجھے سکھائی تھی۔ نمبر 1، کیونکہ آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں تو یو شوڈ نو کہ آپ نے تعلیم حاصل نہیں کرنی ہے، آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ تعلیم اور علم کا فرق کیا ہے وہ آپ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ میں بھی پچھلے دنوں میں بھی ایک ایونٹ تھا، وہاں پہ بھی میں نے یہی بات اسٹوڈنٹس کو کہی کہ دیکھیں ہمارا دین، ہمارا قرآن کہیں بھی تعلیم کی بات نہیں کرتا، وہ علم کی بات کرتا ہے۔ تو آپ نے علم اور تعلیم کا فرق سمجھنا ہے کہ وہ کیا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے کیوں علم حاصل کرنا ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علم کی بات کیوں کی جاتی ہے اور تعلیم کی بات کیوں نہیں کی جاتی۔ تعلیم صرف ڈگری دیتی ہے بیٹا، اور کچھ نہیں دیتی، لیکن علم آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ علم آپ کو وہ شعور کے وہ دروازے، وہ دریچے آپ پہ کھولتا ہے کہ جو تعلیم نہیں کھول سکتی۔ رٹا رٹایا پڑھنا، پیپرز آگے پیپرز دے دینا اینڈ دیٹس اٹ، ٹھیک ہے، تو یہ زندگی نہیں ہونی چاہیے، نہ اس کا مقصد ہونا چاہیے۔ آپ کو مقصد علم حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ دوسری بات، اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہیں اس چیز کو ضرور اپنائیں، اور وہ ہے آپ کی رسپانسبلٹیز۔ Responsibilities towards yourself, responsibilities towards your country, responsibilities towards humanity. یہ آپ لوگوں نے وہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام رائٹس جو ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے بیکاز ہم پاکستان کے شہری ہیں یا کہیں کے بھی شہری ہیں۔ ہر انسان یہ کہتا ہے میرے حقوق مجھے دو، بٹ واٹ اباؤٹ دا رسپانسبلٹیز؟ ہماری وہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ کون پوری کرے گا؟ ہم جب اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تبھی ہم جو ہیں اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ جب ہماری طرف سے کام پورا ہوگا تب ہم یہ دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حقوق پورے کرو، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، آن یور سیلف، خود کو آن کریں۔ اور یہ میری لائن بڑی مشہور ہوئی تھی، آئی اسٹل ریمبر کہ وین آئی وینٹ ٹو فیصل آباد میں اسی طرح آپ لوگوں کی طرح وہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے، اور انہوں نے مجھ سے کوشچن کیا تھا یہ کہ میم یہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں کہ آن یور سیلف؟ تو بیٹا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آن یور سیلف بیکاز جب تک آپ خود پہ بھروسہ نہیں کرو گے، جب تک خود پہ یقین نہیں کرو گے، تب تک آپ کسی دوسرے کو کنونس نہیں کر سکتے ہو کہ وہ آپ پہ یقین کرے، آپ پہ بھروسہ کرے۔ تو آپ نے سب سے پہلے خود پہ یقین کرنا ہے کہ یس آئی کین ڈو، میں کر سکتی ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں، آپ کسی سے کم نہیں ہو، کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک طرح کا دماغ دیا ہے، ایک طرح کا دل دیا ہے، اس کو کون کس طرح سے یوز کر رہا ہے یہ ہم پہ منحصر ہے۔ تو اس لیے خود کو آن کرنا سیکھیں۔ دین آن یور کنٹری، اپنے ملک کی آنرشپ لیں۔ یہ ملک آپ کا ہے، کوئی
باہر سے آ کے آپ کو آپ کے ملک کے مسائل حل کر کے نہیں دے گا. اس ملک کے مسائل حل کرنے ہیں تو وہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں. ہماری اگر ہوپس ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن وہ ملک بنے گا کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ آسمانوں کی بلندیوں کو چھوئے گا، تو وہ ہمارے لیے جو ہوپس ہیں وہ آپ لوگ ہو. اگر وہ چھوٹی سی بھی امید کی کرن ہمیں نظر آتی ہے نا، تو وہ آپ یوتھ میں ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ آپ لوگ کے مفادات نہیں ہیں بچوں. آپ لوگ اپنے لیے کم اور اس ملک کے لیے زیادہ کرنا چاہ رہے ہو، اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے خود کے لیے نہیں. ہر بار ہم کیوں یہ کہتے ہیں مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ عہدہ، مجھے فلاں جگہ، مجھے فلاں گاڑی، فلاں گھر. یار واٹ اباؤٹ دس کنٹری؟ اس ملک کے بارے میں کون سوچے گا؟ اس ملک نے ہمیں آزادی دی، لیکن ہم نے اس ملک کو کیا دیا؟ غلامی. ہم نے اس ملک کو کیا دیا؟ ذہنی تنگدستی. ہم نے اس ملک کو کیا دیا؟ بے روزگاری. ہم نے اس ملک کو کیا دیا؟ تباہی. تو اس لیے اس ملک کو اگر ہم نے بہتر کرنا ہے، ہم نے ٹھیک کرنا ہے، تو کوئی باہر سے آ کے نہیں کر کے دے گا. ہم خود وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کی بنیادوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور ہم نے اس ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. تو اس لیے اپنی ملک کی آنرشپ آپ نے لینی ہے. پھر اس کے بعد جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ بیٹا اللہ نے دنیا میں کسی کو بلا مقصد نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جس کو دنیا میں پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اس انسان کے بھیجنے کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ آپ کیوں دنیا میں آئے ہو، یہ آپ نے تلاش کرنا ہے. یہ آپ کے ٹیچرز، میں یا آپ کی فیملی یا آپ کے فرینڈز آپ کو نہیں بتائیں گے کہ وائی یو آر ہیئر ان دس ورلڈ، دس از یو. کہ جنہوں نے یہ سوچنا ہے کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کس طرح اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، اور ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، دنیا کی خدمت کرنی ہے، انسانیت کی خدمت کرنی ہے. یہ آپ نے سوچنا ہے بیٹا، کوئی اور آپ کے لیے نہیں سوچے گا. تو اس لیے بچہ اپنے مقصد کو تلاش کیجئے کہ آپ دنیا میں کیوں آئے ہو. جب آپ ان تمام چیزوں پہ عمل کرو گے تو یقین کرو آپ ایک کامیاب ترین انسان بنو گے. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں. اور پھر پیس کی بات کرتے ہیں. بیٹا چھوٹی سی بات ہے، احساس. احساس جس انسان کے اندر مر جاتا ہے نا، تو بیٹا وہ انسان ختم ہو جاتا ہے. وہ انسان نہیں ہے، وہ زندہ لاش ہے جس کے اندر سے احساس ختم ہو گیا ہے. اور انفارچونیٹلی ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس، میں آنیسٹلی آئی ایم ناٹ ایگزیجریٹنگ، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے پاس آپ کے لوگوں کے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ گرین بیلٹ پہ پڑے ہیں یا وہاں پہ گرے ہوئے پڑے، مطلب نو ون بادرز کہ ان کو وہ جو گرا ہوا شخص ہے اس کو آپ اٹھاؤ، آپ اسے کہاں گیا وہ پاکستانی. مطلب میں تلاش کرتی ہوں اس پاکستانی کو کہ وہ وقت ہوتا تھا کہ جب اگر کہیں نیبرز میں جو ہے کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہے نا، تو خود سے پہلے وہ اپنے نیبرز کو کھانا پہنچاتے تھے. تو وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ ہماری وہ مورل ویلیوز کہاں چلی گئی ہیں؟ وہ شاید ہم نے کھو دی اس یورپین کلچر کو اڈاپٹ کر کے کہ جس یورپین کنٹری کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ہماری تہذیب کو اپنانا چاہتے ہیں. وہ ہمارے اصول کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. تو بی اے پراؤڈ پاکستانی. آپ جب ایک پراؤڈ پاکستانی بنو گے تو تبھی آپ اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہو. اور یہ جو امن کی بار بار ہم بات کرتے ہیں نا بیٹا، یہ امن تبھی قائم ہو سکتا ہے کہ جب آپ یاد رکھو گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اس ملک کے امن کے لیے قربانیاں دی تھیں، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی، اور آج یہ ملک آپ کے پاس ہے. اپنی اس بہاری کمیونٹی کو مت بھولیے کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے آئی ایم سوری میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، بٹ صرف لاسٹ بات، وہ بہاری کمیونٹی ہماری کہ جس نے اس وقت اتنی قربانیاں دی اور وہ پاکستان آئی، لیکن ہم نے انہیں کیا دیا؟
وہ آج آپ کے ملک سے ویزا مانگتے ہیں اور ویزا ان کو نہیں ملتا، لیکن وہی ویزا ہم دوسرے ممالک کے لوگوں کو دے دیتے ہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے بیٹا. آپ تبھی امن قائم کر سکو گے کہ جب آپ میں یونٹی ہوگی، جب آپ اپنے لوگوں کو اپنے لوگ سمجھو گے. کشمیر آج آپ کا انتظار کر رہا ہے، پاکستانیوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ پاکستانی ان کے لیے کیا کرتے ہیں. تو اس لیے کوشش کیجئے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دن میں ایک ٹویٹ یا ایک کوئی سوشل میڈیا پوسٹ جو ہے وہ وہاں لگائیں اور بتائیں دنیا کو کہ ظلم ہو رہا ہے کشمیر پہ، اور کشمیر کے لیے آواز بنیں. کیونکہ یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ جس طرح سے نجابت بھائی نے بات کی کہ ہم اپنے ایک انگ کو جو ہے وہ ضائع کر چکے ہیں، لیکن دوسرا ہم سے نہیں چھوٹنا چاہیے، کیونکہ اس ملک کی بقا ہے تو وہ کشمیر کے ساتھ ہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ وہ شہ رگ ہے پاکستان کی، اگر شہ رگ کٹ گئی تو پاکستان نہیں رہے گا، خدا نہ خواستہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور آخر میں پاکستان